اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، السلام علیکم۔ محترم دوستو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 شعبان بروز جمعرات کو اس دنیا میں ایسے گھرانے میں جلوہ افروز ہوئے جس گھرانے کے لیے اس دنیا کا وجود عمل میں لایا گیا، یعنی ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری اور لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر مدینے میں ہجرت کے 4تھے سال پیدا ہوئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بڑے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 1 سال چھوٹے تھے۔ ولادت کی خوشخبری سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور ان کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی اور اپنی زبان منہ میں دے دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدس لعاب دہن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غذا بنا۔ 7ویں روز آپ کا عقیقہ کیا گیا۔ آپ کی ولادت سے تمام خاندان میں خوشی و مسرت کا اظہار کیا گیا اور خوب دل کھول کر صدقہ و خیرات کیا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پیار اور شفقت اپنے ان جنت کے سرداروں پر نچھاور کی، وہ نہ کسی اور نے کبھی کی اور نہ قیامت تک کوئی کر سکے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غیر معمولی شفقت فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ اپنے ان حسین شہزادوں کو دیکھنے کے لیے تشریف لاتے تھے۔ حدیث مبارک میں ہے کہ جس نے ان دونوں سے یعنی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے عداوت کی، اس نے میرے سے عداوت کی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن نماز پڑھ رہے تھے کہ سجدے کے دوران حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پشت مبارک پر آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدے میں تول دے دیا، یہاں تک کہ وہ خود اپنی مرضی سے پشت سے نہ اترے اور پھر سجدے سے سر اٹھایا۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں شہزادوں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اجمعین کو اپنے کاندھوں پر اٹھایا ہوا تھا اور فرما رہے تھے، اے اللہ، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، بس تو بھی ان سے محبت فرما۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے، جذبہ جانثاری میں روز افزوں اضافہ ہوتا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آپ جوان ہو چکے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے بڑی شفقت سے پیش آتے تھے۔ ان کے ہی دور خلافت میں سب سے پہلے میدان جہاد میں قدم رکھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت کے دوران جب باغیوں نے قصر خلافت کا محاصرہ کر لیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ قصر خلافت کے دروازے پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کے لیے مامور ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کو دارالخلافہ بنایا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدینے سے کوفہ تشریف لے گئے۔ جنگ جمل میں اپنے والد کے ساتھ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت آپ کوفے میں موجود تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کے مطالب اور احادیث بیان فرماتے تھے۔ عبادت و ریاضت، بکثرت نوافل پڑھنا اور قیام اللیل آپ کا عام معمول تھا۔ اکثر روزہ رکھتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 حج کیے۔ فضائل اخلاق کے اعتبار سے سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیکر محاسن تھے۔ عبادت و ریاضت ان کا معمول تھا۔ قائم اللیل اور دائم الصوم تھے۔ فرض نمازوں کے علاوہ بکثرت نوافل پڑھتے تھے۔ ان کے فرزند حضرت علی زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ وہ شب و روز میں 1000 نمازیں نوافل پڑھ ڈالتے تھے، روزے بکثرت رکھتے تھے اور سادہ غذا سے افطار فرماتے تھے۔ رمضان المبارک میں کم سے کم 1 مرتبہ قرآن پاک ضرور مکمل کرتے تھے۔ حج بھی بکثرت کرتے تھے۔
اور وہ بھی بالعموم پیادہ۔ سیدنا و سید شباب اہل جنتا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ شہادت نہ صرف اسلامی تاریخ کا ایک اہم واقعہ بلکہ پوری دنیا کی تاریخ میں بھی اس کو ایک خاص امتیاز حاصل ہے۔ اس میں ایک طرف ظلم و جور اور سنگ دلی اور بے حیائی و محسن کشی کے ایسے ہولناک اور حیرت انگیز واقعات ہیں کہ انسان کو ان کا تصور بھی دشوار ہے، اور دوسری طرف آل اطہار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چشم و چراغ اور ان کے 70 یا 72 متعلقین کی چھوٹی سی جماعت کا باطل کے مقابلے ہر جہاد اس راز پر ثابت قدمی اور قربانی اور جانثاری کے ایسے محیر العقول واقعات ہیں کہ جن کی نظیر ملنا مشکل ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق پر ثابت قدم رہتے ہوئے کس طرح فسق و فجور کا مقابلہ کیا اور اپنے تمام رفقا کی قربانی دے دی اور اپنے بچوں تک کو قربان کر دیا، لیکن حق اور سچ پر قائم رہتے ہوئے اپنی بھی جان اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دی اور شہادت کا وہ رتبہ و مرتبہ حاصل کیا کہ تا قیامت ان کی شہادت کو بھلایا نہ جا سکے گا اور ان کی شان بیان کی جاتی رہے گی۔